اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک 9 سال کی معصوم نظر آنے والی بچی نے اپنی دوست کو قتل کیا، اپنی بیبی سیٹر کو زندہ جلا دیا اور اپنے ہی والد کو موت تک پہنچا دیا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ہماری آج کی کہانی کی شروعات ایک عجیب لڑکی ایما سے ہوتی ہے۔ ایک دن وہ کھڑکی سے باہر ایک بلی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر نہ افسوس ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بلی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایما اپنے والد کے ساتھ رہتی ہے۔ ناشتے کے دوران اس کی آنٹی نے بتاتی ہے کہ ایما کی پرانی بیبی سیٹر ایک پراسرار حادثے میں مر چکی ہے اور اب اس کے لیے نئی بیبی سیٹر ڈھونڈ لی گئی ہے۔ اسی طرح ایما اپنے والد کو ڈوبی ہوئی بلی کے بارے میں بتاتی ہے۔ اس کا والد بلی کو پانی سے نکالتا ہے، مگر ایما کے چہرے پر ذرا بھی افسوس نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف ایما کی نئی بیبی سیٹر کا انٹرویو لیا جاتا ہے اور اسے نوکری مل جاتی ہے۔ اسکول میں ایما ایک خاص ایوارڈ، سٹیزن شپ ایوارڈ جیتنا چاہتی ہے، اس لیے وہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ وہ بچوں کی مدد کرتی ہے، مسکراتی اور ایک بہترین طالبہ بننے کی کوشش کرتی ہے۔ ایوارڈ والے دن ایما کو یقین ہوتا ہے کہ جیت اسی کی ہوگی، لیکن جب اعلان ہوتا ہے تو یہ ایوارڈ مائلو نامی لڑکی کو مل جاتا ہے۔ ایما کو شدید غصہ آتا ہے۔ وہ اپنے والد سے کہتے کہ مائلو اس ایوارڈ کی حقدار نہیں تھی، پھر فوراً معذرت بھی کر لیتی تاکہ سب اسے اچھی بچی سمجھتے رہیں۔ بعد میں ایما مائلو کو ایک جھیل کے قریب لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اسکرین بلیک ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد مائلو کے والدین ایما سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے مائلو کو دیکھا ہے۔ ایما انکار کر دیتی ہے۔ پھر اچانک کچھ بچے چیختے ہوئے مدد مانگتے ہیں۔ سب لوگ جھیل کی طرف دوڑتے ہیں اور وہاں مائلو کی لاش پانی میں تیرتی ہوئی ملتی ہے۔ اسے بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اگلے دن ایما کے والد اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی دوست کی موت کے بارے میں کیسا محسوس کر رہی ہے، مگر ایما بالکل نارمل رہتی ہے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ اسی دن نئی بیبی سیٹر کام پر آ جاتی ہیں۔ رات کو ایما دیکھتی ہے کہ بیبی سیٹر اس کے والد کی دوائیاں دیکھ رہی ہے۔ ایما فوراً اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے اگر تم نے میری ہر بات نہ مانی تو میں ڈیڈ کو بتا دوں گی کہ تم ان کی دوائیاں چرانا چاہتی تھی۔ بیبی سیٹر کو غصہ تو آتا ہے، لیکن وہ مجبوراً اس کی بات مان لیتی ہے۔ چند دن بعد مائلو کی آخری رسومات ہوتی ہیں۔ سب لوگ غمزدہ ہوتے ہیں، لیکن ایما وہاں بھی رونے کا صرف ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح مائلو کے والدین بتاتے ہیں کہ مائلو کا ایوارڈ میڈل بھی غائب ہے۔ یہ بات سن کر ایما کا والد پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ ایما کے کمرے میں کپڑے لینے جاتا ہے تو اسے وہاں مائلو کا گمشدہ میڈل مل جاتا ہے۔ مزید تلاش کرنے کے بعد اسے کچھ تصویریں بھی ملتی ہیں جس میں ایما جھیل کے کنارے مائلو کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ اب پہلی بار ایما کے والد کو شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مائلو کی موت صرف ایک حادثہ نہیں اور اس میں ایما کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ مائلو کی موت کے اگلے دن ایما کی ٹیچر اور ایک چائلڈ ویلفیئر آفیسر اس کے گھر آتے ہیں۔ وہ ایما کے والد کو بتاتے ہیں کہ کچھ بچوں نے مائلو کی موت سے پہلے ایما کو اس کے ساتھ کلف کے قریب دیکھا تھا۔ رات کو ایما کے والد اس سے پوچھتے ہیں کیا وہ مائلو کے ساتھ وہاں گئی تھی، لیکن ایما فوراً انکار کر دیتی ہے۔ جب اس کے والد بتاتے ہیں کہ گواہوں نے اسے دیکھا تھا تو ایما غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مس جیلس اسے حسد کرتی ہے اور جان بوجھ کر اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف ایما کی بیبی سیٹر کلوئی ایما کے والد کی ورک پلیس پر جاتی ہے۔ وہاں وہ سگریٹ پینے کی اجازت مانگتے ہیں، لیکن اسے منع کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں خطرناک کیمیکل موجود ہوتے ہیں۔ بعد میں کلوئی ایما کو باہر کھیلنے لے جاتی ہے۔ وہاں وہ ایک گاڑی دیکھتے ہیں جو مس جیلس کی ہوتی ہے۔ کلوئی ایما کو بتاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مائلو کی موت کے وقت وہ بھی وہاں موجود تھی۔ کلوئی ایما کو ڈرانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے اگر اس نے واقعی مائلو کو نقصان پہنچایا ہے تو اسے سزا مل سکتی ہے۔ ایما بظاہر ڈر جاتی ہے، لیکن پھر بھی سچ قبول نہیں کرتی۔ اگلے دن کلوئی پورے گھر میں ایما کو تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایما نے خفیہ طور پر مس جیلس کی گاڑی میں زہریلی مکھیوں کا گھونسلہ رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ کلوئی کو مائلو کا گمشدہ میڈل بھی مل جاتا ہے۔ وہ اسے ایما کے والد کے کمرے میں رکھ دیتی ہے تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔ جب ایما اپنے والد کے کمرے میں آتی ہے تو فوراً میڈل چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے والد یہ بات نوٹ کر لیتے ہیں اور پیار سے پوچھتے ہیں کہ یہ میڈل اس کے پاس کیسے آیا۔ ایما فوراً ایک جھوٹی کہانی بنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مائلو نے خود اسے میڈل تحفے میں دیا تھا۔ اگلے دن ایما کے والد ایک ماہر نفسیات کو فون کرتے ہیں کیونکہ اب انہیں اپنی بیٹی کے رویے پر شدید شک ہونے لگا۔ راستے میں انہیں ایک کار ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے۔ ادھر ایما کلوئی سے پوچھتی ہے کہ کیا اس نے میڈل والد کے کمرے میں رکھا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں ہوتی ہے۔ اس دوران اس کا والد آ جاتا ہے اور ساتھ لے کر مائلو کے گھر جاتا ہے تاکہ میڈل واپس کیا جا سکے۔ ایما میڈل مائلو کی ماں کو واپس دے دیتی ہے۔ مائلو کی ماں بہت حیران ہوتی ہے کیونکہ اسے کبھی معلوم ہی نہیں تھا کہ میڈل ایما کے پاس ہے۔ پھر وہ ایک اور چونکا دینے والی خبر دیتی ہے، مس جیلس ایک کار حادثے میں مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی ایما رونے کا ڈرامہ شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مس جیلس تو اس کی پسندیدہ ٹیچر تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ واپسی کے راستے میں فوراً اس بات کو بھول جاتی ہے اور اپنے والد سے کوکیز بنانے کی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ اس کے والد اب اس کی عجیب رویے سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ اپنی ورک پلیس پر جاتے ہیں تو انہیں یاد آتا ہے کہ وہیں زہریلا گھونسلہ جو پہلے وہاں موجود تھا اب غائب ہے۔ اب انہیں شک ہونے لگتا ہے کہ شاید مس جیلس کے حادثے میں بھی ایما کا ہاتھ۔ بعد میں ایما کی پہلی ملاقات ایک سائیکیٹرسٹ سے ہوتی ہے، لیکن ایما اتنی ذہین اور چلاک ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نفسیات کو بھی دھوکہ دے دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ ایما کے والد کو بتاتی ہے آپ کی بیٹی بالکل نارمل ہے، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ دوسرے کلوئی ایما کو چھیڑتے ہوئے کہتی ہے کہ شاید وہ جلد ہی اس کی سوتیلی ماں بن جائے کیونکہ اس کے والد اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر ایما کے اندر شدید غصہ بھر جاتا ہے۔ وہ فوراً اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا واقعی کلوئی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس کے والد کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہی بات ایما کے دل میں کلوئی کے خلاف ایک نئی نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ اب کہانی مزید خطرناک ہونے والی ہے کیونکہ ایما ہر اس شخص کو راستے سے ہٹانا شروع کر دیتی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف جاتا ہے۔ کہانی کے آخری حصے میں رات کے وقت کلوئی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسے باہر آؤٹ ہاؤس سے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ آواز کا پتہ لگانے باہر جاتی ہے اور ایک سایہ دے کر آؤٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ اندر جاتی ہے دروازہ باہر سے بند ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں بعد آؤٹ ہاؤس میں آگ لگ جاتی ہے۔
क्लोई खिड़की से बाहर देखती है और इसे एमा नजर आती है। तब पता चलता है कि आग किसी हादसे की वजह से नहीं लगी, बल्कि एमा ने जानबूझकर क्लोई को जिंदा जलाने के लिए लगाई। फायर फाइटर्स आकर आग बुझाते हैं, लेकिन तब तक क्लोई मर चुकी होती है। इसी रात एमा के वालिद इसके कमरे में आते हैं। अब इन्हें तकरीबन यकीन हो चुका था कि इसकी बेटी आम बच्ची नहीं है। वो एमा से पूछते हैं, क्या तुमने माइलो को नुकसान पहुंचाया था? वो इसे यकीन दिलाते हैं कि अगर वो सच बोल दे तो इसकी मदद करेंगे। इस बार एमा सब कुछ मान लेती है। वो एतराफ करती है कि इसने ही माइलो को क्लिफ से धक्का दिया था, पहली बेबी सीटर को भी सीढ़ियों से धक्का दिया था, और क्लोई को भी इसी ने मारा क्योंकि वो इसकी सौतेली माँ बनना चाहती थी। ये सब सुनकर इसके वालिद टूट जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं आता कि इनकी मासूम नजर आने वाली बेटी इतनी खौफनाक जराइम कर सकती है। अगले दिन पुलिस एमा से मिलना चाहती है, लेकिन इसके वालिद बहाना बना देते हैं। वो अपनी बेटी को एक दूर दराज एक लेक हाउस ले जाते हैं ताकि इसे पुलिस से दूर रख सकें। लेकिन पुलिस इन्हें फोन करके बताती है कि क्लोई की मौत हादसा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई आग का नतीजा थी। अब एमा के वालिद पूरी तरह समझ चुके थे कि उनकी बेटी इंतहाई खतरनाक। इसी रात एमा एक और खौफनाक कदम उठाती है। वो घर के गैस स्टोव को ऑन कर देती है, दरवाजे बंद कर देती है और खुद बाहर चली जाती है ताकि इसके वालिद गैस लीक होने से मर जाए। खुशकिस्मती से इसके वालिद की आँख खुल जाती है और वो बर वक्त दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देते हैं। जब वो एमा से पूछते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, तो एमा ठंडे लहजे में जवाब देती है, अगर आप मर भी जाएंगे तो मैं अपनी आंटी के पास रह लूंगी। ये सुनकर इसके वालिद को एहसास होता है कि इनकी बेटी के अंदर किसी के लिए भी मोहब्बत या हमदर्दी मौजूद नहीं। बाद में वो एमा को हॉट चॉकलेट देते हैं जिसमें उन्होंने नींद की दवाई मिलाई होती है, लेकिन एमा इनसे भी ज्यादा चालाक निकलती है। वो कब बदल देती है और इसके वालिद खुद वो दवाई पी लेते हैं। रात को एमा गन लेकर अपने वालिद को मारने की कोशिश करती है, मगर वालिद जाग जाते हैं और गन छीन लेते हैं। एमा फौरन 911 पर कॉल करती है और झूठ बोलती है कि मेरे वालिद मुझे मारना चाहते हैं। वो बाथरूम में जाकर छुप जाती है। कुछ देर बाद एक गार्ड घर के अंदर पहुंच जाता है। इसे ऐसे लगता है कि एमा खतरे में है और इसका वालिद इसे नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन इसी लम्हे एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आता है। एमा का वालिद अपनी बेटी को गोली मारने के बजाय खुद को गोली मार लेता है। एमा अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को मरते हुए देखती है। कुछ अरसे बाद एमा की आंटी से लेने आती है। वो एमा को गले लगाकर कहती है, तुम्हारे वालिद पागल हो गए थे, वो सबको कह रहे थे कि तुमने इस सबको कत्ल किया है, जो नामुमकिन बात। यानी आंटी को भी एमा की हकीकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एमा खामोशी से देखती रहती है और गले लगा लेती है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि आखिर तक एमा पकड़ी नहीं जाती। वो माइलो को कत्ल करती है, अपनी पहली बेबी सीटर को मारती है, क्लोई को जिंदा जला देती है और अपने वालिद को खुदकुशी पर मजबूर कर देती है, और आखिर में सब लोग इसे एक मासूम बच्ची ही समझते रहते हैं। ये कोई आम हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक। मजीद अच्छी मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।